نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمدہ و نستعین و نستغفر و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ میرا نام ہے ابو عبداللہ وسیم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فہم و عمل۔ اس میں آج ایک چھوٹے سے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ آج بروز جمعہ، جب جمعہ کی نماز فراغت کے بعد میں باہر نکلا تو باہر میرے کچھ احباب کھڑے تھے، تو ان میں سے ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ وسیم بھائی آپ اپنے نام کے ساتھ اپنا کوئی خاندانی جو ہے وہ کیوں نہیں لگاتے، جیسے میں خان ہوں یا فلاں ہوں، تو آپ ایسے اپنے نام کے ساتھ چودھری یا ایسا ویسا کیوں نہیں لگاتے؟ تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، میں اپنی سوچ کے مطابق بولوں گا اور اس سے اتفاق کرنا آپ کا لازم نہیں ہے۔ حساب سے جو میری سوچ ہے میں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ میں اگر شاید آپ تک درست انداز میں پہنچا سکوں۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو اللہ دانا اور باخبر ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر اس کو قبیلوں میں بانٹ دیا صرف تعارف کے لیے۔ لیکن اللہ نے اپنے یہاں معیار کیا رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری مغفرت ہوگی اور ہمارا حساب ہوگا، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ متقی ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے حسب و نسب، اپنے شجرہ پر، اپنے قبیلے پر فخر ہونا چاہیے، بلا شبہ ہونا چاہیے۔ قبائل تو ہم انسانوں کی جو تخلیق کردہ ہے ایک دوسرے کے لیے پہچان کے لیے، تو ہم لوگوں نے اس کو کیا کیا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں چودھری ہوں اور تم کمی ہو۔ اگر دیکھا جائے تو کمی کس کو کہتے ہیں؟ کمی کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ اس کا مطلب کہ جب ہم دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں چودھری ہوں تو تم کمی ہو، اس کا مطلب میں نکھٹو ہوں اور تم کام کرنے والے ہو، کیا یہی مطلب لیں گے؟ یقینی بات ہے، کمی کا مطلب تو ہوتا ہے کام کرنے والا۔ تو ہمارے اہل بر صغیر کے اندر خاص طور پر یہ، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت زیادہ ہمارا جو اجداد کا دورانیہ گزرا ہے، تو ہمارے اندر وہ ہندوانہ پائی گئی ہے کہ جیسے ہندوؤں نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ جو ان کے خدا نے یعنی ان کے بھگوان نے انسان کو جو ہے وہ 4 حصوں سے پیدا کیا۔ ایک جناب برہمن ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کون سا ہے ان کا دیش، پھر کھشتری، اور پھر جو ہے شودر ہے۔ تو اس طرح جبکہ ہم نے اسلام کا معیار جو ہے ہم نے وہ کہیں گم کر دیا ہوا ہے، یعنی وہ اسلام کا معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہ تو تمہارا تعارف ہے، تم جس قبیلے سے مرضی ہو اسے تمہیں منع نہیں کیا گیا کہ تم بناؤ، تو اسے قبیلے میں تم رہو یا اسے انکار کرو، اس چیز کا آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ قبیلے کا انکار کر دیں گے یا آپ کہیں گے کہ میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں فلاں۔ نہ، وہ تعارف کے لیے ہے، وہ بات۔ ہم لوگوں کو بھی اپنے جس بھی خاندان سے ہیں اس پر فخر ہونا چاہیے، لیکن وہ فخر اس وقت کارآمد ہے کہ جب ہمارے اندر تقویٰ ہو، اللہ کی ذات کا ڈر ہو، تب ہمارے لیے وہ ہمارا شجرہ، ہمارا قبیلہ وہ بھی قابل فخر ہے کہ میرے اعمال درست ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں۔ پھر آپ اپنے نام کے ساتھ جو کچھ مرضی لکھیں درست، لیکن اگر وہ نام یا وہ شجرہ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میں خود کو اعلیٰ ثابت کر سکوں اور دوسروں کو ادنا، تو میں پھر اس چیز کو غلط تصور کرتا ہوں۔ کیوں؟ اصل معیار جو ہے وہ تقویٰ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ نام، خاندان اور یہ سب کچھ۔ کہ میں یہ محض اس لیے نہیں لکھتا کہ ہمارے ہاں یہ چودراہٹیں قائم ہوئی ہیں دوسروں کو ادنا ثابت کرنے کے لیے کہ میں اعلیٰ خاندان سے ہوں اور تم گھٹیا سے ہو۔
تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کے ساتھ ایسا کچھ لگا ہوا ہو تو اور لوگ مجھے میرے اس خاندان کی وجہ سے پہچانیں، کہ میں اپنی پہچان اپنے اخلاق سے بنوں، اپنی دینی تعلیمات سے بنوں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری انہی عادات کے باعث میرے دل میں اپنا تقوی پیدا کرے، کہ اپنا ڈر میرے دل میں ہو، اور اس کے باعث جو ہے میں بلند کیا جاؤں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے حال پر رحم فرماتے ہوئے ایسا ہی کرے گا۔ تو کسی خاندان سے ہونا میرے لیے باعث فخر قطعاً نہیں ہے، تو یہ چیز میرے لیے اس میں میرا اختیار نہیں ہے کہ میں کس خاندان میں پیدا ہوا، کس گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہاں، میرا اختیار جس چیز پر ہے وہ میرا عقل و فہم اور اس پر ہے کہ میں نے یہاں پر اپنے بدن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو نفاذ کہاں تک کیا ہوا ہے۔ اصل معیار میرا وہ ہے جہاں سے میرے پہچانا جانا ہے۔ خاندان تو میرا صرف تعارف رہ جانا ہے، اور وہ تعارف یہاں دنیا تک کا ہے، شاید آگے آخرت میں میرے کام نہ آئے۔ ہاں، جو میں اعمال کروں گا، جو میں اچھے نیک اعمال لے کے جاؤں گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی لے کر جاؤں گا، تو میرے بخشش، میرے فیصلہ اس پر ہوگا۔ صرف اس لیے کہ اگر اس کے والدین امیر ہیں یا وہ خود امیر ہے تو وہ بس چودھری ہے، وہ تکبر کے ساتھ چل سکتا ہے، قطعاً نہیں چل سکتا، اسے بھی چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو ہماری جوتیاں گانٹتا ہے وہ موچی تو پیشہ تھا، جسے ہم نے خود کو چودھری کرنے کے لیے اس کو گھٹیا بنا دیا، کمی جسے ہم کہتے ہیں، یہ تو دھوبی ہے، یہ تو ہمارا کاما ہے، ہمارا کام کرنے والا ہے، یہ تو یعنی اس کو نیچ ذات بنا دیا۔ اگر وہ دھوبی نہ ہو تو تمہارے جو صاف ستھرے کپڑے پہن کر، کلف والے کپڑے پہن کر، چوڑے ہو کر تم جو چلتے ہو نا، تو وہ بھی اگر وہ نہ ہو تو وہ تمہاری چودراہٹ نہیں بن سکتی۔ وہ اس لیے بنتی ہے کہ وہ تمہارے کپڑے دھو کر تمہیں صاف ستھرا بناتا ہے، اور وہ موچی اگر وہ تمہارے جوتیوں کو روزانہ پالش نہ کرے، انہیں ہاتھ نہ لگائے، تو تمہاری چودراہٹ دھری کی دھری رہ جائے جب تمہیں خود جوتے اپنے پالش کرنے پڑے، کیونکہ اسی وقت کرو گے اگر تمہارے اندر وہ تقوی اور سب کچھ ہے، تمہارے اندر عجز و انکساری ہے۔ اسی طرح دیگر پیشے ہیں، یہ کمہار ہے، وہ برتن بناتا ہے، وہ یہ تو کمی ہے، وہ کمی ہے، اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، یا تو اسے کھلاؤ پھر اسے کہو کہ کمی ہو۔ کمی کا مطلب میں سمجھتا ہوں کام کرنے والا، وہ کام کرتے اپنی محنت سے کھاتا ہے، اور محنت کے کمائی کھانے والے کا تو اللہ القاسب و حبیب اللہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو چودھری کیا محنت کرتا ہے؟ سارا دن گپے ہانکتا ہے، یہ چوڑا ہو کے چلنے والے جو ہے۔ اب میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا چودھری چودھری کر کے، میں صرف مثال کے لیے دے رہا ہوں کہ جو خود کو اعلیٰ ثابت کرتا، میں چودھری اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ تقوی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف، اس کے بندوں سے محبت ہے۔ موچی کو ہم نے کم ذات جانا، کمی کہہ دیا۔ دھوبی کپڑے دھونے والے کو، اس کے پیشے کو، موچی کے پیشے کو، دھوبی کے پیشے کو ہم نے کم ذات بنا دیا۔ وہ تو پیشہ ہے، ذات کدھر سے آ گئی؟ ذات تو اس کی پتہ نہیں کیا ہوگی، جس کو وہ کام کرنے کی وجہ سے وہ بس بنا دیا، یہ تو دھوبی ہے جی، یہ تو بس ہمارا کام ہی ہے، کم ہے، کام کرنے والا۔ تو وہ ہندوانہ سوچ کے یہ قدموں میں بیٹھے گا، چودھری صاحب اوپر چوڑے ہو کے سیٹ کے اوپر بیٹھیں گے۔ کہتا نہیں، جتنا تمہارا حق ہے اسی قدر عزت اس کی بھی ہے، عزت سب کی ایک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زیادہ اچھی نظر سے دیکھتا ہو بنسبت تمہارے۔ کیوں؟ کہ تمہاری چودراہٹ کے اندر تمہارا تکبر ہے، جبکہ اس کے کام کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت و انکساری ہو، وہ جیت گیا اور تم رہ جاؤ گے۔ تو یہ چودھری اور اس کے متعلق جو تھا، دوستوں نے میرے سے جو سوال کیا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ یہ چودھری کیوں نہیں لگاتے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی احساس کمتری ہے یا کوئی نیچ ذات ہے یا فلاں ہے یا فلاں، نہیں، صرف اس لیے کہ میں عموماً شاگردوں سے بھی یہ کہتا ہوں، میرے دوست بھی جو ہیں، احباب ہیں جو مجھے اس طرح چودھری کہہ کر بلاتے ہیں، تو میں نے ان سے یہی گزارش کی ہوئی ہے کہ میرے محترم، ٹھیک ہے میں جو کچھ بھی ہوں، لیکن اس چودھری سے بہتر اگر آپ مجھے بھائی کہہ کر بلا لیں تو میرے لیے وہ زیادہ قابل فخر بات ہے۔ الحمدللہ جو احباب میرے
میرے مزاج کو سمجھتے ہیں وہ پھر مجھے اس طرح سے نہیں پکارتے۔ الحمدللہ میں کوئی یہاں پر اپنی تعریفیں بیان کرنے نہیں آیا، صرف میں اپنی ایک جو اس بارے میں وہ سوچ ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں یہاں سے اندر سے میرے اندر اس کی ذات کے لیے کتنی محبت ہے یا میرے اندر اس کے لیے کتنی عزت و انکساری ہے۔ اختتامی طور پر میں صرف اپنا ایک شعر کہوں گا کہ جو میں نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، جب بھی ایسی کوئی سوچ میرے ذہن میں آتی ہے کہ میں اعلیٰ و عرفہ ہوں اور فلاں تو ایسا ہے، یا کہ میں بظاہر تو یوں ہوں اور اندر سے میں کیا ہوں کہ میرا ضمیر مجھے پکار کر برا بھلا کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس چیز سے پاک رکھے کہ میرے اندر نفاق پیدا ہو۔ میں اپنا شعر یوں کہا کرتا ہوں کہ موت دے یا رب اس مرض نفاق کو، اور میرے باطن کو میرے ظاہر کی طرح کر دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے حال پر رحم فرماتے ہوئے مجھے یہ جو باتیں کہتا ہوں آپ لوگوں سے ان پر صحیح معنوں میں پختہ دل سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ تمام احباب کے لیے بھی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کو اپنی زمان میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنے دین کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔